السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں آج ہم 6 کلاس کی اردو کتاب، تو موضوع ہمارا ہوگا حقائق۔ تو بچوں آپ اپنی کتاب پہ صفحہ نمبر 85 نکالیں گے، 85۔ تو آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں گے بچوں۔ ہاں، ہم پڑھیں گے۔ دیکھو بچوں، دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوچی، وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ تو دیکھو بچوں، حقائق کہتے ہیں سچ، کہ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، کہ کسی جنگل کے راستے سے دو دوست گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا، تو ان دو دوستوں کو بچوں سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا، تو ایک دوست نہایت پھرتی، بڑی تیزی کے ساتھ درخت پہ چڑھ گیا۔ کہاں چڑھ گیا بچوں؟ درخت پہ چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو دوسرا دوست تھا اس کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، تو جو دوسرا دوست تھا جس کو درخت پہ چڑھنے نہیں آتا تھا چڑھنا، تو اس نے اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو۔ تو پہلا اور اوپر چڑھ گیا، تو وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو یہ اور اوپر چڑھا، کیا ہوا؟ اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوچی۔ اب جو بیچارہ زمین پہ تھا اس نے ایک ترکیب سوچی کہ دوست نے تو مدد کی نہیں، اب وہ بے سہارا ہو گیا۔ اب اس نے جلدی سے ترکیب سوچی، وہ جٹ سے پیڑ کے جڑوں کے پاس لیٹ گیا، کہ وہ جٹ سے جو وہ پیڑ کی جڑیں تھی وہاں اس پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ تو بچوں اس نے اپنی سانس روک لی۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، یعنی کہ پہلا جو دوست تھا وہ درخت سے نیچے اترا اور بولا کہ سانس روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھا۔ تو بچوں جب ریچھ آیا، اس نے جو وہ نیچے لیٹا ہوا تھا اس کے منہ، ناک، کان کو سونگھا اور اس کو مردہ سمجھا، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس میں سانس نہیں چل رہی ہے، یہ مردہ ہے۔ تو مردہ سمجھ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ تو جو اوپر والا دوست تھا وہ سارا کچھ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب ریچھ بہت دور چلا گیا تو پہلا وہ دوست جو درخت پہ چڑھا تھا وہ نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ ریچھ اس کے کانوں کو، منہ کو سونگھ رہا تھا۔ تو دوسرے جو دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں سے دوستی، ان کی دوستی پہ بھروسہ مت کرو۔ تو بچوں اس حقائق سے، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس سے بھی دوستی کرنی ہے اس کو پہلے ہمیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور جو ہمارا دوست ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ ہمدرد ہونا چاہیے، وہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے، اور خود غرض لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، خود غرض لوگوں کے ساتھ ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بچوں یہ تھی حقائق ایک۔ اب حقائق دوسری ہے کہ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوئے ہوئے سے کھوئے اچھل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔
اس نے کہا مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ تو بچوں یہ تھی حقائق رومی کی، کس کی؟ حقائق رومی سے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں، اب دیکھ لو بچوں کہ دن میں کتنی روشنی ہوتی ہے، تو وہ شمع جلائے ہوئے، یعنی کہ شمع کو جلا کے بازار میں چکر لگا رہا تھا کہ کسی نے اس سے پوچھا دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسی ڈھونڈتے پھرتے ہو، کہ آپ اس دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں یہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آدمی کی تلاش میں ہوں۔ کہ میں کس کی تلاش میں ہوں؟ آدمی کی تلاش میں، مگر وہ نہیں ملتا، کہ میں ایک آدمی کی تلاش میں ہوں، وہ آدمی مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوئے ہوئے سے کھویا اچھل رہا ہے، کہ ہر ایک آدمی وہاں پہ مل رہا ہے، ہر ایک آدمی وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جناب، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو بچوں مرد اسی کو کہتے ہیں، انسان اسی کو کہتے ہیں جو غصے کے موقع پر بھی اپنے آپ میں قابو رکھے، جو شرارت غصے کے موقع پہ غصے کو پی جائے، اپنے جذباتوں پہ قابو رکھے، یا جب کبھی لالچ کا موقع آتا ہے تو اس لالچ میں بھی وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ میں ایسے آدمی کو اس شخص نے کہا ایسے آدمی تو کم ملتے ہیں، کہ ایسے آدمی بہت کم ملتے ہیں۔ اس نے کہا مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، کہ مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، میں ایسے ہی آدمیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں